ہاں السلام علیکم جی. آیا تھا جناب, میں نے کہا چلیں تھوڑی سی گپ شپ بھی کی جائے. بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. اور دیکھیں, میں نے کوئی 3 دن پہلے ایک ولاگ کیا اور اس میں نے بتایا کہ اب مداخلت ہوگی. تو مداخلت میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے معنی جو ہیں نا وہ سمجھ نہیں ہوں گے. پاکستان جو ہے نا وہ ایک کھیل کا میدان ہے, یا آپ اس کو جنگ کا میدان بھی کہہ سکتے ہیں. اور بہت ساری جو بڑی طاقتیں ہیں, یعنی کہ ایک طرف امریکنز ہیں, دوسری طرف چائنیز ہیں, تیسری طرف ہمیں مڈل ایسٹ کے طاقتیں نظر آتی ہیں, چوتھی طرف ہمیں رشین انٹرسٹ نظر آتا ہے. اور پھر ایران کو بھی آپ کہہ لیں مڈل ایسٹ میں ہے, لیکن یہ ہے کہ ایران کا اپنا انٹرسٹ ہے. انڈینز جو ہیں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. پاکستان جو ہے نا سینٹر میں ہے, اور ان میں سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے نا اس وقت موجودہ وقت میں وہ ہے انڈیا. لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا کرے, کوئی جنگ کی صورتحال میں آئے یا کوئی ٹینشن لے. ان کی معیشت اتنے اوپر جا رہی ہے کہ وہ اس قسم کے کسی کام میں انٹرسٹ نہیں رکھتے, بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو جس جگہ پہ بارڈر کی صورتحال انہوں نے بنا لی ہے بس یہاں پہ رہے, پاکستان انتشار کا شکار رہے, اور جو ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں. اور ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے نا چائنیز کی ٹکر کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. بہت بڑا فرق ہے چائنا اور انڈیا کے اندر, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ چل کے اور گزار لیں 10 سال 15 سال, تو پھر ہم جو ہے نا کسی جگہ پہ اسٹیبل ہو جائیں گے. چائنیز ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ ہم نے جو مڈل ایسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے یورپ ہے, ایران, پھر ترکی, آپ کو پتہ ہی یہ سارا ٹرین نیٹ ورک اور یہ ساری چیزیں بنانا. ٹرین نیٹ ورک کا مطلب ہی نہیں کہ ایک پٹڑی بچھی ہوئی ہے, پورا مارکیٹ بنانی ہے. تو اور ان چائنیز کا دوسرا انٹرسٹ بھی ہے کہ انہوں نے جو اپنا 60% ایریا ہے جو پاکستان کی سائڈ پہ بنتا ہے ان کا نارتھ, اس کے اوپر ان کی ٹوٹل 6% آبادی ہے. اور آبادی کے لحاظ سے یعنی کہ جیسے بلوچستان ہے, آبادی بہت کم ہے, رقبہ بہت بڑا ہے, ایسے ہی چائنا کا بھی مسئلہ ہے. ان کے بعد ایک جو پاکستان والی سائڈ ہے وہ چائنا کا 60% ہے. 5 ٹائم زون ہے, یعنی کہ 4 ٹائم زون امریکہ کے, ان کے 5 ٹائم زون ہے. تو یہ لوگ جو انسان سوچتے ہیں شاید سمندر کا کنارہ لگ گیا تو بس کافی ہے. اسی طریقے سے آپ رشیا سے دیکھیں نا, آئل خریدا ہے پیچھے, تو کہاں سے آیا؟ وہ یورپ سے آیا. ان کا بارڈر یہاں پر بھی لگتا ہے, اور ان کو جو انسان نا گرم پانی چاہیے تو وہ افغانستان کے پیچھے سے جانا چاہیے. یعنی کہ دنیا گول ہے, یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آئی آج تک ہمیں. تعلیم ہماری ماشاءاللہ ایسی ہے, ہمیں پڑھایا جاتا ہے جناب وہ نواز شریف غدار ہے, فلانا غدار ہے. تو یہ چیز ہے. اب مداخلت کیوں ہوگی؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوا تھا پیچھے کہ میاں صاحب نے جناب اس ملک کو ریسکیو کیا, اور وہ چیزیں سامنے آنے والی ہیں, کچھ ٹائم میں آ جائیں گی. اور جو ریسکیو کیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ بھی ہوئی کہ جی بچاؤ ہماری, تو پاکستان تباہ ہوگا تو DHA بھی تباہ ہو جائے گا, تو وہ تو نہیں ہم افورڈ کر سکتے. بچا لیا, پھر پاکستان کو ڈی نیوکلیئر ہونے سے بھی بچا لیا, پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچا لیا. پھر پاکستان اپنا PMLN کے اپنے اندر سازشیں کان میں جناب ڈال دیا, زرداری صاحب کو پیچھے لگا دیا, ذاتی مفادات, یہ چیزیں جو ذرا پھر شوق نہیں ختم ہو رہا. تو بار بار یہ بات اس لیے کہنی پڑتی ہے کہ 1-2 دفعہ کہو تو بھول ہی جاتے ہیں. کوئی مطلب شرم نام کی چیز نہیں, نہ اپنے اندر ایبلٹی ہے, نہ سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہو. بات کرو. اچھا بچہ بیٹھ گیا دھلے پہ. اچھا بہرحال یہ ساری صورتحال رہی. اب جو ان سے نا جو آگے لگ رہا ہے یہ مداخلت ہونے والی ہے. مداخلت کیا ہوگی؟ مداخلت یہ نہیں ہوگی کہ کوئی بم برسا دے. مداخلت یہی ہوگی کہ وہ اپنی رقم ڈیمانڈ کر لیں اور موٹی قسم کی ڈیمانڈ کر لیں. تو پھر جو انسان نا میرا خیال ہے کہ وٹ پڑیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ڈالر بھی جو انسان ہے یہ قابو سے باہر ہو. وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے للے تللے اور اپنے مفادات اور اپنی عزتوں کے لیے اور قومی مفاد کو جو انسان پس پشت ڈال دیں تو یہ ہو نہیں سکتا. اچھی بات یہ تھی کہ الیکشن صاف ستھرا ہوتا اور الیکشن پہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. یہ جو PTI کا جو جن تھا نا, یہ آپ اپنے اوپر لپیٹ کے اور اندر ہی رکھ لیتے. پہلے ڈزنز آف ولاگز ہیں اس میں بات بتائی کہ وائس آف پالیٹکس پہ کہ بھائی آپ اپنے معاملات کو خود سنبھال لو. یعنی کہ یہ اس نے اندر سے کنڈی
کھولی اور یہ باہر سے آیا اور چوری پڑ گئی. یہ 9 مئی واقعہ ہو گیا. اب اندر سے جس نے کنڈی کھولی ان کے تو آپ نام بھی نہ لیں. تو یہ سارا رٹ گڈی ہے نا. اور پھر اس کے بینیفیشری کون ہے کہ جنہوں نے سیاست میں نہیں آنا تھا, عہد کیا تھا, وہ آج سیاست میں کود رہے ہیں. وہ ایک دن کے لیے بھی نہیں نکلے. تو اب کہیں کہ لوگ جو نا سادے بن جائیں تو وہ بننے والے نہیں ہیں. مداخلت اب ہوگی. وجہ یہ کہ رزلٹ آ گیا. کیا الیکشن میں فوری طور پہ دوبارہ سے جایا جا سکتا ہے؟ کیا اتنا پیسہ ہے؟ کیا اس کے اوپر گزارا کرنا ہے؟ اس کے اوپر اگر میاں صاحب پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یعنی کہ پی ایم ایل این کی اتنی نااہلی نالائکی ہے, پوری پی ایم ایل این کو اجلاس کر کے نا یہ کہنا چاہیے کہ وزیر اعظم ہوگا پی ایم ایل این کا تو اس کا نام ہوگا میاں محمد نواز شریف. کوئی دوسرا ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور بھلے وہ کمپرومائز وزیر اعظم ہو یا وہ بھرپور وزیر اعظم ہو, تو میاں صاحب کی یہ بات نہیں ہم سنیں گے. باقی جو وہ فیصلہ کریں وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. ہم اپنی رائے دیں گے. وہ باس ہیں, وہ سربراہ ہیں, وہ سب کچھ کریں, لیکن یہ ہمارا فیصلہ ہے. اس طرف جو انزنا شہباز شریف صاحب گیم جانے نہیں دے رہے. ان کی سیاست سب کو پتہ کہ وہ زرداری صاحب کے کہنے پہ چلتے ہیں. پہلے امتیاز کے کہنے پہ چلتے تھے. اب امتیاز کون ہے یہ مت پوچھنا میرے سے. تو اب جو نا وہ زرداری صاحب کے کہنے پہ چلتی ہے. تو یہ جو نا بار بار میں جو نا نام لیتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے. پھر وہ پوچھتے تھے کہ میں ایسی جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا فیض مل رہا ہے, تو اسی طریقے سے امتیاز مل رہا ہے کہ امتیاز بھی ہے. تاریخ لکھے گی, پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو. تو پہلی دفعہ میں نے یہ شرارت کی ہے. اچھی بات ہے. زرداری صاحب کے کہنے پہ چلتے ہیں. بھائی کو کیسے کرنا ہے قابو, کس طریقے سے کرنا ہے. انہوں نے 16واں میں واٹ لگا کے رکھ دی, کوئی احساس نہیں ہے. پھر میاں صاحب کو اتنا مجبور کیا, ساتھ میں آگے کھڑے ہو جاتے تھے میاں صاحب بھائی کے ہاتھوں مجبور کہ جی ماں سے وعدہ کیا ہوا ہے, وہ اس طریقے کی بات کرتے نہیں ہیں. ڈار صاحب کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں, میاں صاحب کے اپنا شہباز شریف صاحب کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں. پھر وہ مریم نواز کے اندر ہے ہی نہیں. وہ کہتی ہے کہ باپ ہے میرا اور قائد ہے, تو وہ بات مانتی رہتی ہے. تو سارا نظام جو نا تھا وہ بالا کر دیا. جو ایک بیانیہ تھا وہ تباہ کر کے رکھ دیا. ووٹ کو عزت دو کا اور خدمت کرو, تو پھر یہ خدمت ہوتی ہے. جو مرضی کرتے رہو آپ, خدمت یہ ہوتی ہے. بہرحال جی سوچا آپ سے گپ شپ لگائیں. بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. ٹینشن نہیں لینی. جو نہ تھا ہو گیا, اور جو ہو رہا ہے اس کو انجوائے کریں, لیکن بات منہ پہ کریں, وقت پہ کریں. بعد میں کرنے کی فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ابھی بول رہے ہیں تو اچھا ہے. جس کو شوق ہے نا وزیر اعظم بننے کا, شہباز شریف صاحب کو, آگے دیکھ لے. اپنی تو ہے ہی کوئی نہیں. وہ تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایسے پرائیویٹ میٹنگ میں کہتے میری کیڑی عزت ہے جیڑی ہے جنہ دی ہے وہ پرواہ کرن. میں تو جناب اوکے جی, اللہ حافظ.